الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوائے ستانے کے وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے تو پیٹھ دے کر وہ بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی رسی کے یا عوام کے تعلق اور رسی سے اور مستحق ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اور مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی، یہ ان کے کفر کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اور شہید کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کرتے تھے۔ سب برابر نہیں اہل کتاب میں سے، ان میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کی تلاوت کرتے ہیں، رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنین کو نجات کا طریقہ بتایا اور پھر ان کی دلجوئی فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم مخالفین کے طعنوں سے مت ڈرو اور دل برداشتہ نہ ہو۔ مومنین کی جماعت جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلانے والی اور برائی سے روکنے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب جماعت ہے اور سب سے اچھے کام میں مصروف ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے اجر کے مستحق ہیں، اور جو ان کو طعنہ دیتے ہیں اگر وہ بھی ایمان لے آتے تو وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرتے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرتے۔ یہ طعنے دینے والے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور ان کو ڈراتے تھے کہ وہ دین و دنیا میں خراب ہوں گے۔ اپنے مذہب کو چھوڑ کر بڑی طاقتور جماعت سے دور ہو گئے اور دین بھی اپنا خراب کر لیا۔ اس پر پھر مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اب جو ارشاد ربانی میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ فرمان تو اس وقت مومنین کو تسلی دینے کے لیے تھا، لیکن یہ فرمان قیامت تک کے مومنین کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں، جس کی حکومت دونوں جہانوں میں ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن گئے تو یقین رکھو کہ تمہارے مخالفین کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ صرف اپنی لایانی باتوں سے وہ تمہیں معمولی پریشان کریں گے، اور اگر وہ جنگ تمہارے ساتھ کریں گے تو کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ تمہاری مدد تو اللہ تعالیٰ کرے گا، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ ہوں وہ ذلیل ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں یا دوسرے لوگوں کا سہارا ڈھونڈیں، اور یہ غضب ان پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے انبیاء علیہ السلام کے ناحق قتل کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ لوگ متکبر اور سرکش ہوئے اور بڑے نافرمان بن گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو سمجھانے کے لیے ساتھ ہی یہ بھی فرما رہا ہے۔ یہ فرمان اس وقت کے یہودیوں اور نصرانیوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، کیونکہ اس وقت یہی موجود تھے۔ یہ سارے لوگ ایسے نہیں تھے اور نہ ہیں، ان میں سے کچھ بیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگیاں گزار رہے تھے اور ہدایت پر تھے، اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے تھے، اور بیس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو وہ فوراً مان لے آئے اور نیک کاموں میں مصروف ہو گئے، یعنی اچھائی کا حکم اور برائی سے روکتے تھے، اور خود اچھائی کرنے میں جلدی کرتے تھے، اور خود نیک لوگ تھے۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا بیان ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی نعمت ان کو اس لیے ملی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور ایسے لوگوں کے اعمال ضائع نہیں جاتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ فرمان الہی اتنی وضاحت کے ساتھ مخلوق کے لیے بڑی ہدایت ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور اب ہمارے لیے بھی ہے، اور آئندہ و آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس فرمان الہی کی صداقت دیکھ کر لیں کہ وہ اہل کتاب جو ہر طریقہ سے مومنین کو تکلیف دینے کے درپے تھے، وہ کس طرح خود ذلیل و رسوا ہوئے اور فتح اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہوئی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس ہر قسم کی طاقت تھی، وہ عالم بھی تھے، دولت مند بھی تھے، تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، مگر پھر بھی ان کی ساری کوششیں خاک میں مل گئیں۔ بنو قریظہ، بنو نذیر اور اہل خیبر کے حالات اس ہدایت کی تصدیق ہیں۔ خندق کے مقام پر مشرکین مکہ کو اکسا کر لانا، پھر ذلیل ہونا، اس کے بعد کی جنگیں کرنا اور قتل ہونا، ملک بدر ہونا، حتیٰ کہ خیبر کا مضبوط قلعہ اور بے تحاشا اسلحہ بھی ان کی حفاظت نہ کر سکا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ لوگ حکومت سے محروم رہے۔ اب انگریزوں اور امریکیوں کی مدد سے اسرائیل کی ریاست ہے، جو ہمہ وقت امریکیوں کی طرف جولی پھیلائے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ ذلیل ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم نہ کر لیں، یہ دوسری مخلوق کے سہارے رہیں گے۔ آج اگر امریکہ ہاتھ اٹھا لے تو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ فرمان الہی ایک بہت بڑی ہدایت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، جو صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج مسلمانوں کی ذلت کا اسباب صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ کر صرف دنیا کے ساز و سامان کی طرف رجوع کر لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، تو اصحاب بدر کی طرح، اصحاب خندق کی طرح اور حنین کے نمازیوں کی طرح، کیس و کسریٰ کے تاجوں کو پامال کرنے اور پاؤں تلے روندنے والے مجاہدوں کی طرح ایک عظیم طاقت بن سکتے ہیں۔ یہ تاریخی سبق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد بھی کرا رہی ہے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید بھی کرا رہی ہے۔ دوسری طرف شیطان کی جماعت ہے، جو لوگوں کو اس جماعت سے دور کر کے اس کے فیوز و برکات سے محروم کر رہی ہے۔ اب خوش نصیب وہ ہیں جو اس جہاد اکبر میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ پیوست ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں کہ اے ایمان والے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور بد نصیب فانی دنیا کے جھوٹے طالبوں کے گروہ سے بچو جو لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ یہ محفل بھی اسی جہاد میں مصروف اللہ تعالیٰ کے مجاہدوں کی ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، جو اس کے عمل سے مستفید ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔